واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلہم فللہ مکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الرعد کی یہ اختتامی آیات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے تھے اور انہیں دین حق پہنچاتے تھے، اور خصوصاً حج کے موقع پر سرزمین عرب کے کونے کونے سے جو لوگ آتے تھے، آپ ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کریں اور ان کے سامنے اللہ کی دعوت پہنچاتے تھے۔ اس طرح پورے عرب میں ایک چرچا ہو چکا تھا آپ کی دعوت کا، اور لوگ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ اور مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے برکت دی کہ جو لوگ حج کے موقع پر آئے، انہوں نے رات کی تاریکی میں آپ سے وادی میں ملاقات کی اور جا کر وہاں اپنے لوگوں کو دین حق پہنچایا۔ یہ 12ویں سال کی بات ہے، اور 13ویں سال میں تو انہوں نے آپ کو دعوت دے دی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، چھوڑیں اس علاقے جہاں لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح سے ساتھ دیں گے جیسے ساتھ دینے کا حق ہے۔ تو اس طرح سے عرب کے کونے کونے تک دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ اس کا ایک چرچا ہو چکا تھا، لوگ سوچ رہے تھے، مجبور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اولم یرو، کیا یہ آپ کے مخالفین دیکھ نہیں رہے صورتحال کو؟ انا ناتی الارض، کہ ہم سرزمین میں چلے آ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اور اس کو اس کے کناروں سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اب دین اسلام کا غلبہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ کفر سمٹتا جائے گا۔ ہم چلے آ رہے ہیں ہر طرف سے اب، اور اس کے اطراف سے کناروں کو تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور حاکم تو اللہ ہی ہے، حکومت تو وہی کر رہا ہے اس پوری کائنات میں۔ لا معقب لحکمہ، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کے فرمان کو نیچا دکھا سکے، کہ اس کے فرمان کو ناکام کر سکے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس کو حساب لیتے بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یاد رکھو ان سے پہلے بھی لوگوں نے اپنی چالیں چلی ہیں۔ یعنی کتنے پیغمبر آ چکے ہیں، 1,24,000 کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور کتابیں اور صحیفے بھی کوئی 315 نازل ہو چکے تھے، جن میں سے 4 کا ہی ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ہم انہی کو جانتے ہیں۔ تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے اپنی چالیں چلنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، اسی طرح سے یہ بھی چال چل رہے ہیں اپنی۔ لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اللہ ہی کی چال سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی چال کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، کہ ہر شخص کیا کما رہا ہے، ہر شخص کی کمائی پر اس کی نظر ہے، اور لکھی جا رہی ہے ہر شخص کی کمائی کہ وہ کیا کما رہا ہے۔ یعنی ہر شخص کے اعمال محفوظ ہیں اللہ کے ہاں اس کے دفتر میں۔
پیش کر دیے جائیں گے۔ اور جب پیش ہوگا کوئی شخص اللہ کے سامنے تو کہا جائے گا اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب زندگی جو اس نے اپنی زندگی میں خود تحریر کی، وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک کا، پڑھ لے اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی اور نے کوئی کمی بیشی کر دی ہو، سب کچھ وہی ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان پہچان بھی لے گا، اقرار کرے گا کہ ہاں، اور حیران ہوگا کہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی بڑی بات درج ہونے سے نہیں رہی، یعنی جو کچھ میں نے کیا وہی اس میں لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دلوا دے گا، اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ، جیسا کہ سورہ یاسین میں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی ٹانگیں گواہی دیں گی، اس کے اعمال کی جو کچھ وہ کرتا رہا۔ اور سورہ الزلزال میں تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ زمین گواہی دے گی جس کے اوپر انسان رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے اعمال کی گواہی یہ زمین، اللہ اس سے بھی گواہی لے لے گا، کیسے جھٹلائے گا انسان؟ تو اس لیے فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، ہر شخص جو کچھ کما رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور یقیناً جلد کفار بھی جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یعنی اب کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، ان آیات کے نزول کے کوئی 800 سال بعد ہی کیا ہوا تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ کس کا انجام اچھا ہوا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، سب واضح ہو گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ منکرین حق کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لست مرسلا، یہ بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے۔ کیا سند ہے ان کے پاس، جبکہ آپ تو واضح سند رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یہ کلام جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ سند ہے، کتنی بڑی سند ہے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ کا چیلنج ہے یہ کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور وہ بار بار وہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ کوثر چھوٹی سی صورت ہے، جب 3 فکروں پر مشتمل ہے، جب یہ نازل ہوئی تو عرب میں جیسے لوگ ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، مقابلے ہوتے تھے شاعری کے، اور جو کلام سب سے بہتر ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی سورہ کوثر نازل ہوئی، آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو لکھ کر لٹکا دو خانہ کعبہ کے پردے سے۔ ایسا ہی ہوا، اور جب عرب کا مشہور شاعر آیا اور اس نے پڑھا ان 3 سطروں کو، تو اس نے ایک 4تھی سطر بھی اس نے لکھ دی کہ ما ھذا لیس بکلام البشر، اسی وزن پر کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی منکرین حق بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ یعنی اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خود بھیجا ہے اور اللہ نے گواہی دی ہے آپ کے پیغمبر ہونے کی۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور اسی کے پاس ہے علم الکتاب، یعنی اصل کتاب اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی جو جس سے تمام کتابیں ماخوذ ہیں، یعنی دین حق تو ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے اسی دین حق کے پیش کرنے والے ہیں، تمام پیغمبر ایک ہی دین کو پیش کرنے والے اللہ کے ہاں، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو بس دین یعنی طریقہ زندگی، انسانوں کے لیے طریقہ زندگی، وہ تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جو بھی اس کو ماننے والے ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے دین حق کو قبول کرنے والوں کا نام مسلم ہی رکھا ہے،
اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی تمام لوگ مسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کیا ہے، خواہ کسی بھی پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتے ہو۔ تو محترم بھائیوں، یہی نام ہمارا بھی ہے، اور ہم اس کے تقاضوں کو سمجھیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینے والا، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینے والا، کوئی چون چرا نہ کرے، یعنی اس کو تسلیم کرنے میں من و ان اس کو قبول کرے اور پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس دعوت کو قبول کرنے کی، یعنی اس کی روح کے مطابق قبول کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔